کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اس موقع پر موجود تھے لیکن انہوں نے فرض کیجئے کہ تلوار نہیں نکالی، تو کیا تلوار نہیں نکالنے سے آپ یہ سمجھیں گے کہ واقع پیش نہیں آیا؟ کیونکہ تلوار نہیں نکالی، علی جیسا انسان، علی جیسا بہادر انسان موجود ہے جو صاحب ذوالفقار ہے، جس نے در خیبر کو اکھاڑ دیا ہے، وہ شخص موجود ہے اور اس نے تلوار نہیں نکالی، کوئی احتجاج نہیں کیا، کیا یہ تصور ممکن ہے؟ تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ کام جو علی ابن ابی طالب نے کیا ہے وہی کام بہت سارے انبیاء کر چکے تھے، اور بہت سارے انبیاء نے بھی بڑے سخت حالات کے اندر بھی اپنے غصے کو ضبط میں رکھا ہے اور برداشت کیا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ صفت وہ ہے کہ جو آپ کو صرف انبیاء ہی کے اندر نظر آئے گی۔ باقی ہم جیسے عام انسان تو وہ ہوتے ہیں کہ ذرا سا ہمارا زور زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کسی بھی کمزور انسان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ہم باطل پر بھی ہوں تب بھی ہم پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس طاقت آ گئی۔ تو ایک عام انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے، اور وہ جو خدا کی طرف سے معصوم بنایا گیا ہو، وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے بنایا گیا ہو، اس کا انداز اور اس کی فطرت بالکل جدا گانا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم مولا متقیان کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ حتیٰ آپ کا قاتل ہے جو اشقى الآخرین ہے، جو سب سے زیادہ شقی ہے آخرین کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا اور مولا نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ اس کے لیے شربت کا جام پیش کرو۔ اب بتائیے کیا کوئی ایک عام انسانی کام کر سکتا ہے؟ اور اس عمل کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے شاید تلوار نہیں چلائی ہوگی، تلوار کسی اور نے چلائی ہوگی، ورنہ علی ابن ابی طالب کے اپنے دشمن کو شربت کا جام پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو واقعہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر پیش آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کردار امیر المومنین کیا ہے، جو ظالم تھا، جو قاتل تھے، ان کے مقابلے میں مولا متقیان نے کردار کیا پیش کیا ہے، یہ ہمارے لیے امپورٹنس رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جنگ خندق کے میدان میں بھی عمر بن عبدوت کل کفر ہے جو کل ایمان کے مقابلے پر آیا، اور جب دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی تو بعض تاریخ کے اندر یہ آیا ہے کہ کل ایمان نے پچھاڑ دیا کل کفر کو، اور جب واصل جہنم کرنے والے تھے علی ابن ابی طالب عمر بن عبدوت کو، تو اس نے تھوک دیا۔ اب تھوکنے کے بعد تو عام طور پر انسان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، جتنی شدت پہلے ہوتی ہے اس سے زیادہ شدت سے مارتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عجیب کردار ہے امیر المومنین کا کہ اس موقع پر اٹھ جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے میدان کا چکر لگاتی ہیں اور پھر مقابلہ کرتی ہیں اور پھر اسے زیر کر کے پھر واصل جہنم کرتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا، یا امیر المومنین، ہم نے دیکھا کہ آپ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے آپ اس کو زیر کرنے والے تھے اور پھر دوبارہ اس کے سینے سے اتر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس وجہ سے میں اتر گیا اس کے سینے سے کیونکہ جب میں اس کے سینے پر سوار تھا تو اس نے مجھے تھوک دیا تھا، اور اگر میں اس موقع پر اسے واصل جہنم کرتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ میں اپنے غیظ و غضب کی خاطر کوئی عمل انجام نہیں دیتا، میں وہی کرتا ہوں کہ جو خوشنودی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اوصیاء ہیں، خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی جتنی بھی ہستیاں ہیں، وہ اپنا غیظ و غضب نہیں دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرضی پروردگار کس کے اندر ہے، حکم پروردگار کیا ہے۔ اگر حکم پروردگار حتیٰ یہ ہو کہ مجھے اپنی جان دینی تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں چلاؤں گا، میں ہاتھ پیر میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کیا ہوا ہے، کوئی عقل مند انسان سوچ سکتا ہے، نعوذ باللہ میں بات کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں بات، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جو اتنا خوبصورت، اتنا فرما بردار، اتنا بہترین بچہ ہو، اس کی گردن پر چھری رکھ کے چلانے والے ہیں، اور اگر حکم پروردگار آ جاتا کہ چلا دو اور اسماعیل کا عوض نہیں آتا تو یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی عام انسانی عمل انجام دے گا؟ نہیں، جو خدا کی طرف سے تعین شدہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے جو بھیجے ہوئے افراد ہوتے ہیں، ان کا کردار اور ہوتا ہے۔ اگر حکم پروردگار آ گیا کہ تمہیں اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی اولاد کو ذبح کر دیں گے۔ اگر حکم پروردگار آ گیا اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر حکم پروردگار یہ آ گیا کہ جیسے کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہنیں موجود ہیں، ان کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ امتحان بھی دیا مولا سید سجاد نے مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر حکم پروردگار یہ ہے کہ اس امتحان سے بھی گزرنا ہے تو اس امتحان سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے مرحلے کے اندر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اور ہیں اور یہ پاک ہستیاں اور ہیں۔